ایک بزنس مین نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری کمپنی کے مین گیٹ کے سامنے جو پھل بیچتا ہے اس کو عمرہ کرا دو۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب تو اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے وہم جانا اور خواب کو نظر انداز کر دیا۔ مگر اسے یہ خواب 3 دن مسلسل آتا رہا، جس کے بعد وہ شخص امام مسجد کے پاس گیا اور اپنا خواب بیان کیا۔ امام صاحب نے کہا، اس شخص سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کرا دو۔ اگلے روز بزنس مین نے ایک ملازم سے اس پھل فروش کا نمبر معلوم کرنے کو کہا۔ بزنس مین نے فون پر اس پھل فروش سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کراؤں، لہذا میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ پھل فروش زور سے ہنسا اور کہنے لگا، کیا بات کرتے ہو بھائی، میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز ادا نہیں کی اور تم کہتے ہو کہ تم مجھے عمرہ کراؤ گے۔ بزنس مین اصرار کرنے لگا اور اسے سمجھایا کہ میرے بھائی، میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں، سارا خرچ میرا ہوگا۔ خاصی بحث کے بعد وہ آدمی اس شرط پر رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر میرے تمام اخراجات تمہارے ذمہ ہوں گے۔ مقررہ وقت پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو بزنس مین نے دیکھا کہ وہ شخص واقعی شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان نہیں لگ رہا تھا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کرانے کے لیے مجھے خواب میں 3 مرتبہ کہا گیا۔ خیر، دونوں مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچے تو غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا اور اس طرح عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش بزنس مین سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، دوست، حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرہ کی توفیق ملتی ہے یا نہیں۔ بزنس مین کو کیا اعتراض ہوتا، اس نے کہا، نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو۔ پھل فروش نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کر دیے۔ جب سجدہ میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو بزنس مین نے اسے ہلایا۔ جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اسے معلوم ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ میں پرواز کر چکی ہے۔ پھل فروش کی موت پر اسے بڑا رشک آیا اور رو پڑا کہ یہ تو حسن خاتمہ ہے، کاش ایسی موت میرے نصیب میں ہوتی۔ اس خوش نصیب انسان کو غسل دیا گیا اور حرم کعبہ میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہزاروں فرزندان اسلام نے اس کا جنازہ پڑھا۔ وفات کی اطلاع اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ بزنس مین نے اس کے گھر کا تمام خرچہ اپنے ذمہ لے لیا۔ پھل فروش کی بیوی سے تعزیت کرنے کے بعد بزنس مین نے اس سے پوچھا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا ہے اور اسے حرم میں سجدہ کی حالت میں موت آئی؟ بیوی نے کہا، بھائی، میں نے اس کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا، مگر مجھے اس میں کوئی ایسی اچھی عادت معلوم نہیں ہوئی جس کی وجہ سے اس پر یہ عنایت ہوئی ہو۔ اپنے سوال کا جواب نہ پا کر وہ بزنس مین واپس جا رہا تھا کہ قریب ہی ایک گھر سے ایک خاتون نے اسے بلایا اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ مرنے والے کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ پھر اس خاتون نے بتایا کہ میں ایک بیوہ ہوں اور میری ایک بچی ہے، ہمارا کوئی ذریعہ روزگار نہیں ہے، لیکن یہ مرنے والا ہر روز ہمارے کھانے کے لیے کچھ لا کر ہمارے دروازے پر رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا جاتا تھا اور میں جا کر یہ اٹھا لیتی تھی۔ اس بندے نے اس دوران کبھی میری شکل تک نہیں دیکھی اور میں کھانا کھانے کے بعد ہر روز اس کے لیے دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ اب بزنس مین پر ساری بات کھل چکی تھی کہ یہ اسی بیوہ کی خدمت اور اس کے بدلے میں دل سے نکلی ہوئی دعا کی قبولیت تھی جس نے اس کا خاتمہ ایمان پر کیا۔ اب دعا کی قبولیت کا دوسرا واقعہ بھی سنیے جو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ ڈاکٹر حسن سعودیہ کے شہر ریاض کے رہنے والے ایک مشہور آرتھوپیڈک سرجن تھے۔ وہ دعا کی قبولیت کا ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے اعداد میں ابہا میں ایک میڈیکل کانفرنس رکھی گئی جس میں مجھے اپنا مقالہ بھی پیش کرنا تھا۔ جس وقت فلائٹ کا ٹائم ہوا میں ایئرپورٹ گیا۔ ریاض ایئرپورٹ سے فلائٹ نے اڑان بھری، مگر ابہا شہر پہنچنے سے پہلے موسم اتنا خراب ہو گیا کہ طیارے کو طائف میں اتارنا پڑا۔ اب میں بڑا پریشان ہوا کہ میرے اعزاز میں اتنی اہم کانفرنس رکھی گئی ہے مگر میں وہاں پہنچ نہیں پا رہا۔ اتنے میں مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ پرائیویٹ گاڑی لے لیں، اس طرح آپ بر وقت وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے گاڑی پکڑی اور سڑک کے راستے ابہا کی جانب سفر شروع کر دیا، لیکن ابھی مشکلات کم نہیں ہوئی تھی۔ راستے میں اس قدر طوفان اور بارش کا ماحول بنا کہ مجھے ایک ویران جگہ پر رکنا پڑ گیا۔ میں گاڑی میں بیٹھا تھا کہ میری نظر قریب ایک خستہ حال گھر پر پڑی۔ میں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بوڑھی عورت نکلی۔ میں نے اسے
बताया कि मैं मुसाफिर हूँ, कुछ आराम करना चाहता हूँ। औरत खुश दिली से मुझे अंदर ले गई और मेरे लिए चाय और खाने का बंदोबस्त भी किया। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि वो औरत ज़ेरे लब कुछ बुड़बुड़ाती है, जैसे कुछ पढ़ रही हो। मैंने पूछा, माँ जी आप क्या पढ़ रही हैं? जिस पर उस खातून ने चारपाई पर लेटे हुए एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरा बेटा है, जिसकी हड्डियों में कोई ऐसा मर्द है जिसका इलाज पूरे मुल्क में सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता है, मगर मेरे पास वसाइल नहीं। इसलिए मैं हर वक्त अल्लाह से दुआ करती रहती हूँ कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मैं अपने बच्चे को इस डॉक्टर के पास ले जा सकूं और इससे अपने बच्चे का इलाज करवा सकूं। तो इस पर मैंने उससे पूछा कि उस डॉक्टर का नाम क्या है, तो वो बोली कि उसका नाम हसन है और वो रियाद में प्रैक्टिस करता है। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं सारी कहानी समझ गया कि किस तरह अल्लाह ताला ने मुझे कान से पकड़कर इस माई के घर पर पहुंचाया। तो दोस्तों, ये हैं दुआ की ताकत के दो अहम वाकयात। दुआ अगर दिल से निकले तो अल्लाह ताला जरूर कबूल और मंजूर फरमाते हैं। उम्मीद है कि गुज़श्ता वीडियोस की तरह आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी और इसको लाइक भी कर लिया होगा। हमारे चैनल पर इस तरह की मजीद कई वीडियोस पड़ी हैं, जाकर विजिट कीजिए। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे तो हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहेगी। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।